بیان سے پہلے بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ، اور آخر میں بھی ذکر ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
إلا الله 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 ہمارے پاس سب لوگ جب یہ سنتے ہیں ذکر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے، حالانکہ بریلوی نہیں ہے۔ ان کے ذکر میں اور ہمارے ذکر میں فرق ہے۔ ان کا ذکر شریعت کے موافق نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 مواقع ایسے ہیں جہاں اونچی آواز سے ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک موقع یہ ہے کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہو، اونچی آواز سے ذکر کرنا جائز نہیں ہے، اس کی نیند میں خلل آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو بھی اونچی آواز سے ذکر کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کی نماز میں خلل آئے گا۔ اب یہاں بھی ہمارے ایک ساتھی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن چونکہ پنکھا بھی لگا ہوا ہے اور ہماری آواز بھی آہستہ تھی، اس لیے امید ہے کہ ان کی نماز میں خلل نہیں آیا ہوگا۔ اور تیسرا موقع یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو تو بیمار کے قریب آواز بلند جہر کے ساتھ ذکر کرنا جائز نہیں ہے، وہ ان امور کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ جو موقع بھی ہو آپ اونچی آواز سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، آہستہ آواز سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ تلفظ ٹھیک ہو، تلفظ ٹھیک ہو، صرف آواز ہی نہ ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما
فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالی ہمارا یہ آنا پروگرام قبول فرمائے اور ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ ہفتہ وار ہمارا یہ اصلاحی حلقہ ہوتا ہے اس مسجد میں اتوار کے دن زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا حلقہ ہوتا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ بولنے والے کی بھی اصلاح ہو جائے اور سننے والوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ بولنے والا بھی اصلاح کا محتاج ہے اور سننے والے بھی اصلاح کے محتاج ہیں، اور اصلاح کس کا نام ہے کہ انسان کے اندر جو ظاہری اور باطنی رذائل پڑے ہوئے ہیں، جو ظاہری اور باطنی گناہ ہیں، یہ گناہ انسان کے اندر سے نکل جائیں اور گناہوں سے انسان پاک ہو جائے۔ جو رذائل باطن میں پڑے ہوئے ہیں ان رذائل کا امالہ ہو جائے، اور اس کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں، کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ۔ اس کے بغیر انسان کی اصلاح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان 2 چیزوں کے بغیر کسی انسان کی اصلاح ہوئی ہو، یہ کبھی نہیں ہوتا، نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی ذکر بھی نہ کرے، اللہ والوں کی نیک لوگوں کی صحبت بھی اختیار نہ کرے، پھر اس کی اصلاح ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اصلاح کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں۔ تو بہرحال گزشتہ حلقے میں ایک موضوع بیان ہوا تھا، حقوق زوجین۔ حقوق زوجین کے متعلق جو بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں وہ بیان ہوئے تھے، اور آج کے حلقے میں جو موضوع ہے اور جو عنوان ہے وہ ہے شوہر پر جو بیوی کے حقوق ہیں وہ کون سے ہیں۔ آج اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے جو سورہ نساء کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، آیت نمبر 34، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ فالصالحات قانتات، جو نیک عورتیں ہیں تابعدار ہیں، حافظات نگہبانی کرتی ہیں، للغیب پیٹھ پیچھے خامد کی عدم موجودگی میں اپنی جان کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور خامد کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حفاظت کی توفیق بخشی ہے۔ واللاتی تخافون، اور وہ عورتیں تخافون نشوزہن، جن کی بدخوئی کا، جن کی مخالفت کا، جن کے جھگڑے کا تم کو اندیشہ ہو، فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، واہجروہن، اور ان کو جدا کرو، فی المضاجع، بستروں میں، سونے میں، واضربوہن، اور ان کو مارو، فإن أطعنكم، اگر وہ تمہارا کہا مان لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو ان پر کوئی راہ تلاش مت کرو، ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیٰ کبیرہ، بلند ہے، بڑا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پورے نظام کو حاکم اور محکوم کے درمیان رکھا ہے، ایک حاکم ہے، دوسرا محکوم ہے۔ دنیا
دنیا کا نظام اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ کسی ملک کا حاکم نہ ہو اس ملک کا نظام نہیں چلے گا۔ ملک کے نظام کو چلانے کے لیے حاکم ہونا، ایک بادشاہ ہونا، ایک وزیر اعظم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح صوبے کا نظام چلانے کے لیے اس کا حاکم ہے، ضلع کا نظام چلانے کے لیے اس کا حاکم ہے، تحصیل کا نظام چلانے کے لیے اس کا حاکم ہے۔ اسی طرح جو گھر کا نظام ہے وہ نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ مرد عورت پر حاکم ہے اور حاکم کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اور حاکمیت کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم کیوں بنایا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہے وابی اور دوسری ہے کسبی۔ وابی وجہ کیا ہے؟ جس میں انسان کے اختیار کو دخل نہیں ہے، اس کو وابی چیز کہتے ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عقل میں، علم میں اور ہر چیز میں عورت پر فوقیت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان دو وجہوں سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ اور تیسری بات، آگے اللہ تعالیٰ نے فرما بردار عورتوں کی اور نافرمان عورتوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ ظاہر عورت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو فرما بردار ہے، اپنے خامند کی مطیع ہے، اور دوسری وہ ہے جو نافرمان ہے۔ جو فرما بردار عورتیں ہیں ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں قانتات جو تابعدار ہیں، یعنی مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرتی ہیں۔ حافظات للغیب، اور مردوں کے پیٹھ پیچھے بھی اپنے نفس کی اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ بما حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ، یعنی اپنی عصمت کی حفاظت بھی کرتی ہیں اور گھر کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ اور یہ چیزیں امور خانہ داری میں سب سے عام ہیں۔ ان کے بجا لانے میں ان کے لیے مردوں کے سامنے اور پیچھے کے حالات بالکل مساوی ہیں۔ نیک اور فرما بردار عورت کی علامت یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنے خامند کی موجودگی میں فرما بردار ہے، اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کی فرما بردار ہے۔ یہ نہیں کہ خامند کے سامنے تو اس کے اہتمام کریں اور ان کی نظروں سے غائب ہو تو اس میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے طور پر ارشاد فرمایا، خیر النساء امرأۃ، بہترین عورت وہ ہے اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تو اس کی طرف دیکھے وہ تجھے خوش کرے، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، جب تو اس کو کسی کام کا حکم دے وہ تیری اطاعت اور فرما برداری کرے، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَافِظَتْكَ، اور جب تو اس سے غائب ہو وہ تیری حفاظت کرے، فی مالها و نفسها، مال میں بھی اور جان میں بھی۔ چونکہ عورتوں کی یہ ذمہ داریاں، یعنی اپنی عصمت، عفت اور شوہر کے مال کی حفاظت، یہ دونوں کام آسان نہیں ہیں۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما حفظ اللہ، کہ اس حفاظت میں اللہ تعالیٰ عورت کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے وہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتی ہیں۔ ورنہ نفس و شیطان کے جو مقاصد ہیں ہر وقت ہر انسان مرد اور عورت کو گھیرے ہوئے ہیں، اور عورتیں خصوصاً اپنی علمی اور عملی قوتوں میں بنسبت مرد کے کمزور بھی ہیں، اس کے باوجود وہ ان ذمہ داریوں کو مردوں سے زیادہ مضبوط انداز میں پوری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی امداد
یہی وجہ ہے کہ بے حیائی کے گناہوں میں بنسبت مردوں کے عورتیں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ اطاعت شعار تابعدار عورتوں کی فضیلت جہاں اس آیت سے مفہوم ہوتی ہے وہاں اس حدیث سے بھی مفہوم ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور مطیع ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریاؤں میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہے فرما بردار عورت کی فرما برداری کا نتیجہ۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک فرما بردار عورت ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، اس کا حکم مانتی ہے، اس کو ناراض نہیں کرتی، اس کو خوش رکھتی ہے، اس کے لیے پرندے ہواؤں میں استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں دریاؤں میں استغفار کرتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہے فرما بردار عورت کی فضیلت۔ دوسری جو عورت ہے وہ ہے نافرمان۔ نافرمان عورتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے، جو اپنے شوہروں کی فرما بردار نہیں ہیں یا جن سے اس کام میں کوتاہی ہوتی ہے، تو قرآن مجید نے ان کی اصلاح کا طریقہ مردوں کو بتایا ہے اور 3 طریقے ارشاد فرمائے۔ ایک عورت نافرمان ہے، شوہر کی بات کو نہیں مانتی، اس کا حکم کی تعمیل نہیں کرتی۔ اب اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی اصلاح کے 3 طریقے قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی مخالفت کا، جن کی بدخوئی کا تم کو اندیشہ ہے، جن کی نافرمانی کا تم کو اندیشہ ہے، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو۔ پہلا طریقہ اصلاح کا یہ کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ۔ اگر وہ سمجھانے سے باز آ جائیں فبہا، مسئلہ حل ہو گیا کہ خامد نے اپنی بیوی کو سمجھایا، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، وہ باز آ گئی، اس نے نافرمانی چھوڑ دی۔ لیکن اگر وہ نرمی کے ساتھ سمجھانے کے باوجود اپنی اصلاح نہ کرے اور باز نہ آئے، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا طریقہ یہ ہے، اصلاح کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کا بستر علیحدہ کر دو، تاکہ وہ اس علیحدگی سے شوہر کی ناراضگی کا احساس کریں اور اپنے فعل پر نادم ہو جائیں۔ اور قرآن مجید کے الفاظ میں غور کریں، قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں ان کو الگ کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ بستر تو الگ کرو، مکان الگ نہ کرو۔ مکان ایک ہی ہو، ایک ہی مکان میں سوئیں، ایک ہی کمرے میں سو جائیں، لیکن بستر الگ ہو۔ نافرمان عورت کی اصلاح کا یہ دوسرا طریقہ ہے، بستر الگ کر دو، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور اگر اس سے بھی اس کی اصلاح نہ ہو تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرا طریقہ قرآن مجید نے بیان فرمایا، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ اس کی تشریح آگے آئے گی۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، ہم پر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا تم پر تمہاری بیوی کا حق یہ ہے کہ ان تطعمها اذا اطعمت، جو تم کھاتے ہو اس کو بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جو تم پہنتے ہو اس کو بھی پہناؤ۔ اور فرمایا ولا تضرب الوجہ، اس کے چہرے پر نہ مارو، عورت کے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، عورت کے چہرے پر مارنا جائز نہیں۔ اور ولا تقبح، گالی وغیرہ بھی مت دو، برا بھلا بھی مت کہو، یعنی اگر تم نے اس کو مارنا ہے چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے اور گالی دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اس کو نہ چھوڑو مگر گھر میں،
مطلب یہ ہے کہ بستر الگ کر دو۔ اور جو عورت اس شریفانہ سزا اور تنبیہ سے متاثر نہ ہو، شریفانہ سزا کیا ہے؟ اس کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، یہ شریفانہ سزا ہے، اس سے بھی باز نہ آئے تو پھر بستر الگ کر دو، یہ شریفانہ سزا ہے۔ اگر اس شریفانہ سزا کا اور اس شریفانہ تنبیہ کا عورت پر کوئی اثر نہ ہو تو پھر اس کو معمولی مارنے کی اجازت ہے، معمولی، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے، ہڈی نہ ٹوٹے، زخم نہ لگے اور چہرے پر بھی نہ مارے۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر عورت کو یہ سزا دینی ہے، ایک تو اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، کوئی زخم نہ لگے اور اس کے چہرے پر بھی ضرب نہ لگے۔ یہ جو دو سزائیں بیان فرمائی ہیں، بستر الگ کرنا اور اس کو سمجھانا، یہ تو شریفانہ سزائیں ہیں۔ اس لیے انبیاء اور صلحاء سے قولاً بھی ان کی اجازت منقول ہے اور اس پر عمل بھی ثابت ہے۔ مگر جو تیسری سزا ہے یعنی مار پیٹ، اگرچہ بدرجہ مجبوری ایک خاص انداز میں مرد کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، یعنی اچھے مرد یہ مارنے کی سزا عورتوں کو نہیں دیں گے، اچھے مرد مارنے کی سزا عورتوں کو نہیں دیں گے۔ اور انبیاء علیہ السلام سے کہیں بھی اس پر عمل منقول نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے اپنی بیوی کو مارا ہو، اس لیے مارنے سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ اچھے مردوں کی علامت نہیں ہے۔ ابن سعد اور بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ پہلے مردوں کو مطلقاً عورتوں کو مارنے سے منع فرما دیا گیا، مگر پھر عورتیں شہر ہو گئیں، دلیر ہو گئیں، تو یہ اجازت پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اور اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول بھی ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ زید بن ابی زہیر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، شوہر نے ایک تماچا مار دیا حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے شکایت کی، والد ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جس زور سے ان کے شوہر سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے ان کو تماچا مارا ہے، وہ بھی اتنی زور سے ان کو تماچا ماریں، یہ ارشاد فرما دیا۔ وہ والد اور بیٹی دونوں چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو اسی وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں آخری درجے میں مرد کے لیے عورت کی مار پیٹ کو بھی جائز قرار دے دیا اور اس پر مرد سے قصاص یا انتقام لینے کی اجازت نہیں دی۔ آیت نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، باپ کو بھی اور بیٹی کو بھی، اور بلا کر اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دیا اور انتقام لینے کا جو حکم تھا اس کو منسوخ فرما دیا۔ یہ 3 طریقے ہیں عورت کی اصلاح کے۔ نافرمان عورتوں، سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو۔ اگر نصیحت سے کام چل جائے، مثلا یہ بھی نصیحت ہے نا، کسی عالم کو اس کو بیان سنا دو، شاید اس کے دل پر اثر ہو جائے۔ کسی دینی مجلس میں اس کو لے جاؤ، تبلیغی جماعت میں نکالو، سروزے پر لے جاؤ، شاید اس سے اس کو تنبیہ ہو جائے، کوئی نصیحت کی بات اس کے جو ہے وہ گلے پڑ جائے اور نصیحت کی بات کو اس پر کوئی اثر ہو جائے۔ اور اگر نصیحت سے وہ اپنی اصلاح نہ کرے، نہ سمجھے، تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں کو الگ کر دو، سونے کا بستر اپنا الگ کر دو، اس سے اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر اس سے بھی اس کی اصلاح نہ ہو تو پھر تیسرا طریقہ کیا ارشاد فرمایا؟ وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو، معمولی مارنے کی اجازت دے دی۔
اور آگے کیا ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، تمہاری اطاعت کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر کوئی راستہ بھی تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خام خام مارنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے نا، خام خام مارنے کے لیے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم بڑے ہو، تم حاکم ہو، تو تم سے بڑا بھی ایک حاکم ہے۔ ان اللہ کان علی کبیرہ، اللہ تعالیٰ بلند ہے، بڑا ہے، وہ بھی تمہارے اوپر حاکم ہے۔ اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم پر حکومت کرنے والا ہے۔ اس لیے خام خواہ کے بہانے عورت کو مارنے کے تلاش نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کیسے اخلاق تھے، اس لیے تو فرمایا نا انک لعلی خلق عظیم۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر ایک زوجہ محترمہ نے دھکا مارا، جس پر ان کی والدہ صاحبہ نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ یہ کیا کرتی ہو، اگرچہ تمہارے شوہر ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور تم جو ہے نا دھکے مارتی ہو، تنبیہ فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، یہ تو اس سے بھی زیادہ کرتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باتوں باتوں میں کچھ تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے درمیان فیصل مقرر فرمایا اور انہیں موقع پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم بات کرو گی یا میں بات کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں لیکن سچ سچ کہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارا، جس پر ان کے منہ سے خون بہنے لگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اپنی جان کی دشمن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ نہیں کہیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پناہ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے چھپ گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا اور نہ یہ کام کرنے کا کہا تھا۔ دیکھیں کیسے عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ پچھلے اتوار کے حلقے میں بیوی پر جو شوہر کے 21 حقوق ہیں وہ بیان ہوئے تھے۔ جس طرح بیوی پر شوہر کے 21 حقوق ہیں، اسی طرح شوہر پر بھی بیوی کے 21 حقوق ہیں۔ نمبر 1 مار ادا کرے، مار ادا کرے، بغیرت نہ بنے کہ جی آپ نہ مار مجھے معاف کر دو۔ کیوں معاف کر دو؟ مار کس لیے رکھا تھا؟ عام طور پر ہمارے یہاں یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ بہت لمبا چوڑا مار رکھ لیتے ہیں، جس کی ادائیگی کی استطاعت مرد میں نہیں ہوتی۔ یہ مار رکھا کیوں جاتا ہے؟ دونوں طرف سے ریا کا معاملہ ہے، بیٹی والوں کی طرف سے بھی بیٹے والوں کی طرف سے بھی، تاکہ باپ فخر کرے کہ میری بیٹی کا 10 لاکھ مار ہے، 5 لاکھ مار ہے۔ بھائی مار تو 10 لاکھ ہے، ادا کون کرے گا؟ اس بیچارے کی 10,000 تنخواہ ہے، یا وہ بیچارہ دن کا مزدور ہے، دیہڑی لگاتا ہے 500 کی 1000 کی، وہ 10 لاکھ اور 5 لاکھ مار کہاں سے ادا کرے گا؟ تو دکھلاوے کے لیے مار نہ رکھا جائے، اتنا ہی مار ہو جتنا مرد آسانی سے ادا کر سکے۔ تو پہلا حق بیوی کا مرد پر کیا ہے کہ مار ادا کرے۔ نمبر 2 بقدر وسع نفقہ دے، اس کے اخراجات کا انتظام کرے، اس کو نفقہ دے۔ نمبر 3 موسم کے موافق کپڑے وغیرہ بنا کر دے۔ اپنے لیے تو جوڑے پر جوڑے بنا رہا ہے، بیوی کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ بھی بیوی کا حق ہے
کہ موسم کے مطابق اس کو بھی لباس بنا کر دے، گرمی کا لباس بنا کر دے، سردی کا لباس بنا کر دے۔ نمبر 4، اگر ممکن ہو تو تیسرے دن بیوی کے قریب جائے اور 4 دن سے زائد وقفہ نہ کرے، لیکن یہ اپنی صحت پر موقوف ہے۔ حکماء اور اطباء یہ فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن بیوی کے قریب جائے۔ اگر ہفتے میں 2 دن کوئی آدمی بیوی کے قریب جائے گا اس کی صحت کو نقصان پہنچے گا، یہ اطباء اور حکماء کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اپنی صحت پر موقوف ہے کہ کتنا وقفہ کیا جائے، 1 ہفتے کا کیا جائے، 15 دن کا کیا جائے، 1 مہینے کا کیا جائے۔ یہ چوتھا حق ہے۔ 5واں حق بیوی کا کیا ہے؟ ضروریات روزمرہ کا سامان مہیا کرے، روزمرہ کی ضروریات کا جو سامان ہے وہ مہیا کرے۔ نمبر 6، اگر خود عطر وغیرہ کا شوق ہو تو بیوی کے لیے بھی اس کا سامان درست کر دے، یعنی بیوی کو بھی عطر وغیرہ لگائے لیکن گھر میں، باہر نہیں۔ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ایسی عورت کو حدیث میں قضا و قضا زانیہ فرمایا گیا ہے، جو عورت خوشبو لگا کر عطر لگا کر گھر سے باہر جائے۔ نمبر 7، بیوی کو علیحدہ مکان رہنے کے لیے دے، اور اگر علیحدہ مکان کا بندوبست نہ ہو تو گھر میں ایک کمرہ اس کے لیے مختص کر دے، یہ کمرہ اس عورت کا ہے، نئی دلہناگی اس کا جہیز کا سامان اس کمرے میں رکھ دیا جائے اور اس کی چابی اس کے حوالے کر دی جائے، یہ تمہارا کمرہ ہے۔ اور پچھلے حلقے میں ایک واقعہ میں نے عرض کیا تھا، ایک تبلیغی ساتھی تھا، اس کو عالمہ سے نکاح کرنے کا شوق تھا، کوئی عالمہ ہو میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں تاکہ میرے گھر کا سارا ماحول دیندار بن جائے۔ اس نے عالمہ سے نکاح کر لیا تو اس عالمہ نے مطالبہ شروع کر دیا، مجھے علیحدہ مکان بنا کر دو، میرا شرعی حق ہے۔ اب وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اس لیے عالمہ سے نکاح کیا تھا کہ میرے والدین کچھ سیکھ لیں گے، بہن بھائی کچھ سیکھ لیں گے، بچے کچھ سیکھ لیں گے، گھر کا ماحول دیندار بن جائے گا، لیکن یہ تو علیحدہ مکان کا مطالبہ کر رہی ہے، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہوگی۔ اب وہ ایک عالم کے پاس آیا اور ان سے کہا جی بات تو یہ ہے کہ بیوی میری عالمہ ہے، میں نے اس لیے شادی کی تھی، لیکن اب وہ علیحدہ مکان کا مطالبہ کرتی ہے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، تم مجھ سے جا کر کہہ دو کہ علیحدہ مکان تمہارا شرعی حق ہے، میں بنا کر دیتا ہوں، لیکن اس میں 6-7 مہینے لگیں گے، اس عرصے میں آپ کا مکان تیار ہو جائے گا، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس نے کہا دوسری شادی کیوں کریں گے، میرے اندر کوئی کمی ہے؟ کہا کہ یہ جو مکان ہے جو بنا ہوا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے؟ کہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میرا شرعی حق ہے۔ فرمایا دوسری شادی کرنا میرا بھی شرعی حق ہے، تمہارا شرعی حق میں تمہیں ادا کر دیتا ہوں، اپنا شرعی حق میں ادا کر لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا اگر میں اپنا حق چھوڑ دوں تو پھر؟ کہا ٹھیک ہے میں بھی چھوڑ دوں گا، میں بھی شادی نہیں کروں گا، تم دوسرا مکان اس کا مطالبہ نہ کرو تو میرا جو شرعی حق ہے میں وہ بھی چھوڑ دوں گا، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ بھی عورت کا حق ہے کہ علیحدہ مکان اس کو رہنے کے لیے دے دے، اگر علیحدہ مکان نہ ہو تو علیحدہ کمرہ وغیرہ اس کو دے دے جس کا سارا اختیار اسی کے پاس ہو۔ نمبر 8، اگر ہو تو زوجہ کے لیے بھی خادم یا باندی مقرر کر لے، اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہے تو بیوی کے لیے کسی خادمہ کا بندوبست کر لے جو گھر کے کام کاج وغیرہ کرے اور بیوی کو آرام اور راحت حاصل ہو۔ نمبر 9، زوجہ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حیض، نفاس وغیرہ کے مسائل سکھائے، اگر خود نہ جانتا ہو تو دوسرے سے پوچھ کر بتا دے، یہ بھی عورت کا حق ہے کہ اس کے دین کی فکر بھی کرے، صرف یہ نہیں کہ روٹی پکا کر دو، کپڑے دھو کر دو، بچوں کو سنبھالو، گھر کو سنبھالو، جھاڑو دو، برتن دو، یہ نہیں ہے، اس کو دین بھی سکھائے، یہ بھی عورت کا حق ہے۔ اور اگر مرد بیچارے کو خود ہی دین کا پتہ نہیں ہے وہ کیا بیوی کو دین سکھائے گا؟ تو پہلے مردوں کو دین سیکھنا چاہیے، پھر عورتوں کو سکھانا چاہیے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم اور بیشتی زیور کی تعلیم،
بیشتی زیور میں مسائل ہیں، فضائل اعمال میں فضائل ہیں، ادھر فضائل سنیں گی ادھر مسائل سیکھیں گی تو دین زندگی میں آ جائے گا۔ نمبر 11، ترش روی سے پیش نہ آئے، سختی کا معاملہ نہ کرے، یہ نہ ہو کہ ہر وقت تیسمار خان بنا رہے، جب گھر میں گیا جی پولیس والا آ گیا، بچے کہیں گے اسرائیل صاحب آ گئے، اسرائیل آ گئے۔ بعض لوگوں کی عجیب عادت ہوتی ہے نا، گھر میں جاتے ہی گالی دیتے ہیں۔ بھائی گھر میں جاؤ سلام کرو، خدا کے بندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیوی کو سلام کرو، بچوں کو سلام کرو۔ ادھر گھر میں داخل ہو ادھر گالیاں دینی شروع کر دی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو ترش روی سے پیش رہا، یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ نمبر 12، محبت سے باتیں کرے، پیار سے باتیں کرے، اخلاق سے باتیں کرے، نرمی سے باتیں کرے، سختی کا معاملہ نہ کرے۔ نمبر 13، اگر قدرت ہو تو زوجہ کو زیور پہنائے، چونکہ عورتوں کو زیور کا شوق ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے تو اپنی بیوی کو زیور بنا کر دے سکتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں بنا کر دے دے، سونے کی بالیاں وغیرہ بنا کر دے دے۔ نمبر 14، بیوی کے سامنے ان عورتوں کا ذکر نہ کرے جنہیں اس کی زوجہ سے زائد جہیز ملا ہو۔ ان عورتوں کا ذکر نہ کرے گی، دیکھو فلانی کے ساتھ کتنا جہیز آیا ہے، اس کے ساتھ اتنا جہیز آیا، تمہارے ساتھ تو کچھ آیا ہی نہیں ہے۔ یہ تانا بیوی کو نہ دے، یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ جہیز دینا تو والد کے ذمہ ہے ہی نہیں ہے، تمہیں اس نے بیٹی دے دی اور تمہیں کیا دیتا؟ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اوپر سے اس نے تمہارے گھر کا انتظام بھی کر دیا، جہیز کا سامان بھی دے دیا، ورنہ مرد پر والد پر تو یہ حق نہیں تھا، یہ تو اس کا احسان سمجھو۔ تو بیوی کو جہیز کا تانا نہ دے کہ تمہارے ساتھ تو جہیز ہی نہیں آیا، یا تمہارا جہیز تو کم ہے اور فلاں کا جہیز تو بہت زیادہ ہے، یہ تانا بیوی کو نہ دے۔ نمبر 15، اگر ایک بیوی مالدار ہو اور دوسری بیوی غریب ہو تو غریب بیوی کی اہانت نہ کرے۔ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں، ایک غریب ہے دوسری امیر ہے، تو جو غریب بیوی ہے اس کی اہانت نہ کرے، ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے اس کی تذلیل ہو۔ نمبر 16، زوجہ کے قرابت داروں سے، بیوی کے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے وہی برتاؤ کرے جو اپنے رشتہ داروں سے کرتا ہے۔ نمبر 17، گالی نہ دے۔ نمبر 18، بیوی کو رشک نہ دلائے، یعنی اس کے سامنے دوسری بیوی پر یا باندھی ہو تو اس پر ہاتھ نہ ڈالے۔ اب تو باندھیوں کا رواج ہی نہیں، البتہ دوسری بیوی ہو تو ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، اس سے دوسری بیوی کو رشک آئے گا اور جھگڑے کا ماحول پیدا ہوگا۔ نمبر 19، زوجہ پر بیوی پر خرچ کر کے احسان نہ جتلائے۔ ایک تو گھر کے اخراجات ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ بیوی کو ماہانہ جب خرچ بھی دیا جائے، یہ بھی اس کا حق ہے، جتنی جس کی استطاعت ہے، 500 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے، جتنی بھی ہے، بیوی کو ماہانہ خرچ دے دے اور پھر پوچھی نہیں کہ تم نے کہاں خرچ کی، اس کا جیب خرچ جہاں مرضی خرچ کرے، یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ نمبر 20، سفر سے جب واپس آئے تو بیوی کے لیے کوئی تحفہ وغیرہ لے آئے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ نمبر 21، بیوی کے مرنے کے بعد اس کے اعزہ کی، اس کے رشتہ داروں کی مدارات کرے اور حقوق کی رعایت کرے۔ یہ 21 حقوق ہیں مرد پر بیوی کے۔ اور فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے گھر کی درستگی کی نیت سے کوئی چیز اٹھاتی اور رکھتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ مثلاً گلاس پڑا ہوا ہے، بیوی نے اٹھایا جگہ پہ رکھ دیا، کیا ملا اس کو جی؟ ایک نیکی مل گئی، ایک گناہ معاف ہو گیا، ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جو حاملہ عورت حالت حمل کی کوئی تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کے لیے قائم اللیل اور صائم النہار اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جس عورت کو درد ذہ ہو تو ہر درد کے عوض میں اس کو
ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور بچے کو دودھ کی ہر چسکی پلانے کے عوض میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب عورت اپنے بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے عورت، تو نے ماضی میں سب کام پورے کر لیے، اب آئندہ از سر نو کام کا آغاز کر، یعنی تیری گزشتہ زندگی کی تمام سیئات اور تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اب نئے سرے سے زندگی شروع کر، سارے گناہ معاف۔ ادھر بچے کا دودھ چھڑایا، ادھر فرشتے نے ندا لگا دی کہ عورت، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اب نئے سرے سے اپنی زندگی گزار، اب نئے سرے سے عمل شروع کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اے مردوں کے گروہ، تمہارا کیا حال ہے؟ عورتوں کو تو بہت کچھ دے دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کا ارشاد مبارک سنا، جب ان کی زبان مبارک سے یہ بات سنی تو یہ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کا ہاتھ اس کو بہلانے کے لیے پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر اپنی بیوی سے معانقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب اپنی بیوی سے قربت کرتا ہے تو دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب وہ غسل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بدن کے جس بال پر سے بھی پانی گزرتا ہے اس کے لیے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کے عوض جو کچھ اس کو دیا جائے گا وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میرا بندہ ٹھنڈی رات میں کھڑا جنابت کا غسل اس یقین کے زیر اثر کر رہا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا۔ ہم ان کاموں کو دنیا کے کام سمجھتے ہیں، دنیا کے کام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں ثواب بھی رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی میری وصیت مانو، وہ تمہارے پاس قید ہیں، خود مختار نہیں ہیں، تم نے بامانت خداوندی ان کو لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے تم نے حلال کیا ہے، اس لیے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی میری وصیت کو مانو کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے مردوں میں بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہیں، اور میری امت کی عورتوں میں بہترین عورتیں وہ ہیں جو اپنے مردوں کے لیے بہتر ہیں۔ ایسی ہر ایک عورت کے لیے ہر رات اور دن میں 1000 شہیدوں کا ثواب ہے، جو ثواب کی امید کے ساتھ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی راستے میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے ہوں، ان 1000 شہیدوں کا ثواب ایسی عورت کو ملتا ہے جو اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، ایسی ہر ایک عورت گرو پر ایسی ہی فضیلت رکھتی ہے۔ فرمایا کہ جیسے تم میں ہر مرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے اور بزرگی حاصل ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ اسی طرح جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو وہ حوروں پر اسی طرح فضیلت رکھتی ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی طلب کو آسانی کے ساتھ پورا کرتی ہیں، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر شوہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو حکم دیتا ہے تو پھر لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ مثلا خاوند بیوی سے کہتا ہے تم پردے کا اہتمام نہ کرو، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، وغیرہ وغیرہ، تو ان امور میں خاوند کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت کے بہترین مردوں میں
وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں پر ایسی مہربانی کرتے ہیں جیسی ماں اپنے بچے پر کرتی ہے، ایسے ہر مرد کے لیے ہر رات دن میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ وہ شہید جو ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک عورت آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑی ہو گئی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہوں۔ ہر عورت میری اس حاضری کی اطلاع پا کر خوش ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے۔ آدم علیہ السلام مردوں کے بھی باپ تھے عورتوں کے بھی باپ تھے۔ حوا علیہ السلام مردوں کی بھی ماں تھی عورتوں کی بھی ماں تھی۔ مرد جب رائے خدا میں نکل کر مارے جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کے پاس زندہ رہتے ہیں، جن کو وہاں روزی ملتی ہے، زخمی ہو جاتے ہیں تب بھی ان کے لیے ثواب ملتا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب واقف ہیں۔ اور ہم مردوں پر بندی بیٹھی رہتی ہیں، ان کی خدمت کرتی رہتی ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ اجر ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے عورتوں کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ شوہر کی اطاعت اور اس کے حق کا اقرار مردوں کے جہاد کے ثواب کے برابر ہے، مگر تم میں بہت کم عورتیں ایسا کرتی ہیں، یعنی بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں۔ یہ حقوق ہیں، ان کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ 3 قسم کے حقوق ہیں نا، حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق البہائم۔ حقوق اللہ میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ، اور حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، غرباء اور فقراء کے حقوق ہیں۔ یہ بہت سے حقوق ہیں۔ اور تیسری قسم حقوق کی کہ حقوق البہائم، جانوروں اور چوپاؤں کے بھی حقوق ہیں۔ کسی نے گھر میں جانور وغیرہ پالے ہوئے تو ان کا بھی حق ہے، ان کا خیال رکھیں، ان کے دانے پانی کا خیال رکھیں۔ یہ حقوق ہیں۔ تو چونکہ خاوند اور بیوی کے حقوق کا یعنی حقوق کے زوجین کا بیان تھا، پچھلے حلقے میں بھی ہوا اور اس حلقے میں بھی ہوا، تو یہی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے۔ انسان اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا، تب اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی صرف نماز پڑھتا رہے، تسبیح مارتا رہے، بس وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ وہ اللہ کا ولی تب بنے گا جب حقوق اللہ کو بھی ادا کرے، حقوق العباد کو بھی ادا کرے، تب وہ اللہ کا ولی بنے گا۔ والدین کے حقوق کا بھی خیال رکھے، بیوی بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے، مسلمانوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، ان سب کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور حقوق کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس بات کی کوشش کرے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصلاح کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہیں: کثرت ذکر اللہ، صحبت اہل اللہ، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ 3 چیزیں اصلاح کے لیے ضروری ہیں۔ اسی سلسلے میں ہفتہ وار ہمارا یہ القوت ہے۔ اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ مسجد میں ہم حلقہ لگاتے ہیں۔ اس میں آپ اپنا وقت نکالیں۔ دنیا کے کاموں کے لیے کتنے وقت ہم نکالتے ہیں؟ شادی میں جاتے ہیں، وہاں میں وقت کی کوئی پرواہ نہیں، گھنٹوں وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دین کی مجلس ہو، وہاں ہم تنگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ساتھ شیطان ہے نا، نفس ہے، وہ کہاں میں بیٹھنے دیتے ہیں۔ لیکن انسان کوشش کرے، ہمت سے کام لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ جو ذکر ہم نے بیان سے پہلے بھی کیا، ابھی بھی ذکر کریں گے، یہ ذکر آپ سارے دوست جو ہیں اس کو شروع کر دیں۔ بعض تو آپ میں سے کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے وہ بھی شروع کر دیں۔ لا الہ الا اللہ کم از کم 100 دفعہ، الا اللہ 100 دفعہ، اللہ 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 100 دفعہ۔ یہ ذکر سب اپنے معمولات میں رکھیں۔ یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ جس طرح جسم کا جو غذا دیتے ہیں،
اسی طرح روح کی بھی غذا ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، نماز ہے، یہ جو اعمال ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 اللہ 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 اللہ